ہر طرف آج کل ظلم بہت پھیل رہا ہے۔ جس کے پاس تھوڑی سی طاقت ہے وہ اس طاقت کا ناجائز استعمال کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آج آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گی جو کہ ایک ظالم کا ہے کہ وہ کیسے اپنے انجام کو پہنچا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کیجئے گا، کیونکہ نیکی کی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ آج ایک درد بھرا قصہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ جو کہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے، جو کہ ایک ظالم کی کہانی ہے۔ اس نے کیسے ظلم کیا تھا اور اس کا کیا انجام ہوا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے کہا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کاندھے سے کٹا ہوا تھا اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، میرے بھائی بتا تیرا کیا قصہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، بھائی میرا قصہ عجیب و غریب ہے۔ دراصل میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا جس نے کافی بڑی مچھلی پکڑی ہوئی تھی۔ مچھلی مجھے پسند آ گئی۔ میں اس کے پاس پہنچا اور کہا، مجھے یہ مچھلی دے دو۔ اس نے جواب دیا، میں یہ مچھلی تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت سے مجھے اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالنا ہے۔ میں نے اسے مارا پیٹا اور اس سے زبردستی مچھلی چھین لی اور اپنی راہ لی۔ جس وقت میں مچھلی کو اٹھائے جا رہا تھا، اچانک مچھلی نے میرے انگوٹھے میں زور سے کاٹ لیا۔ میں مچھلی لے کر گھر آیا اور اسے ایک طرف ڈال دیا۔ اب میرے انگوٹھے میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ درد کی ٹیسیں اتنی تکلیف دینے لگیں کہ اس شدت سے میری نیند اڑ گئی۔ میرا پورا ہاتھ سوج گیا، اور جب صبح ہوئی تو میں طبیب کے پاس آیا اور اس سے اپنے درد کی شکایت کی کہ میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں۔ طبیب نے کہا، یہ انگوٹھا سڑنا شروع ہو گیا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ تم اسے کٹوا دو، ورنہ پورا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، کیونکہ اس کی سڑن پورے ہاتھ تک پہنچ جائے گی۔ وہ ظالم کہنے لگا کہ میں نے انگوٹھا کٹوا کر نکلوا دیا، لیکن اس کے بعد سڑاہٹ جو تھی وہ میرے ہاتھ میں شروع ہو گئی، یعنی میرا ہاتھ سڑنا شروع ہو گیا اور درد کی شدت مجھے بے چین رکھنے لگی۔ میں سخت بے چین ہو گیا، میری نیندیں اڑ گئی اور میں راتوں کو سو نہ سکا۔ میں ہر طرف صرف اپنا ہاتھ لیے پھرتا تھا کہ اس کی سڑن نے مجھے اتنی تکلیف دے رکھی تھی۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ ہتھیلی کاٹ کر نکلوا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اب درد بڑھ کر پہنچوں تک پہنچ گیا۔ میرا نیند چین سب اڑ گیا۔ درد کی شدت ہی اتنی تھی، اور وہ رونے لگا اور فریاد کرنے لگا۔ ایک شخص نے مشورہ دیا کہ کوہنی تک ہاتھ الگ کروا دو۔ ظالم نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کروایا، اور اب جو تھا وہ درد میرے موڈے تک پہنچ گیا، یعنی شولڈر تک پہنچ گیا، اور سڑنا بھی شروع ہو گیا، اور جو سڑن تھی وہ وہاں تک پہنچ گئی، اور تکلیف بھی بے حساب تھی۔ لوگوں نے کہا، اب تو پورا ہاتھ موڈے سے کٹوا دینا ہوگا، ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اور جب میں نے وہ کٹوا دیا تو لوگ پوچھنے لگے کہ آخر یہ شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ تکلیف تمہیں کیوں شروع ہوئی؟ کب شروع ہوئی؟ اور کیا ماجرا ہے؟ کیا ہوا تھا؟ ظالم نے کہا کہ میں نے مچھلی کا قصہ انہیں سنایا۔
لوگوں نے کہا کہ اگر تم ابتدا میں ہی مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگ لیتے، اسے کہہ سن کر راضی کر لیتے اور وہ کسی صورت میں مچھلی کو اپنے لیے حلال کر لیتے تو تمہارا ہاتھ یوں کاٹا نہ جاتا۔ اس لیے اب بھی جاؤ اور اس مچھیرے کو ڈھونڈو اور اسے ڈھونڈ کر اسے خشک کرو، ورنہ تکلیف جو ہے تمہارے بدن میں پھیل جائے گی۔ اس ظالم شخص نے کہا، میں نے تو یہ سنا تھا، تو پھر میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں نے پورے شہر میں مچھیرے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور میں مچھیرے کو ہر گلی ہر نکڑ ڈھونڈنے لگا۔ آخر ایک جگہ میں نے مچھیرے کو پا لیا، یعنی مچھیرا مجھے نظر آ گیا۔ میں اس کے پیروں پر گر پڑا اور انہیں چوم کر رو رو کر کہا کہ میرے آقا، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے مجھ سے پوچھا، یعنی مچھیرے نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ ظالم شخص نے بتایا، میں وہ شخص ہوں جس نے تم سے مچھلی چھین لی تھی۔ اور پھر میں نے اس سے اپنی کہانی بیان کی اور اپنا ہاتھ دکھایا۔ وہ مچھیرا دیکھ کر رو پڑا اور کہا، میرے بھائی، میں نے اس مچھلی کو تمہارے لیے حلال کیا کیونکہ تمہارا حشر میں نے دیکھ لیا ہے۔ ظالم نے مچھیرے سے پوچھا، خدا کا واسطہ دے کر میں تم سے پوچھتا ہوں، جب میں نے مچھلی تم سے چھینی تو تم نے مجھے کوئی بد دعا دی تھی؟ اس شخص نے کہا، ہاں، میں نے اس وقت یہ دعا مانگی کہ اے اللہ پاک، یہ اپنی قوت اور زور کے نشے میں مجھ پر غالب آیا اور جو تو نے مجھے رزق عطا کیا تھا اس نے مجھ سے چھین لیا اور مجھ پر ظلم کیا، اس لیے تو میرے سامنے اس پر زور کا کرشمہ دکھا۔ میں نے اسے کہا، میرے مالک اللہ نے اپنا زور تمہیں دکھایا، اب میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ کسی ظالم کی مدد ہرگز نہیں کروں گا، نہ کبھی خود ظلم کروں گا اور نہ ہی کبھی ظالموں کے دروازے پر جاؤں گا، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا اپنے وعدے پر قائم رہوں گا کہ جو ظلم کرتا ہے اس کا انجام بہت برا ہے۔ نہ تو کسی پہ ظلم کرنا چاہیے اور نہ ہی ظالموں کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ ایک ظالم نے اپنا درد بھرا قصہ بیان کیا تھا جو اس نے ایک مظلوم پہ کیا تھا، اس مچھیرے کے ساتھ جو بے بس تھا، جس کے پاس دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے رب تعالیٰ سے مخاطب ہو کر دعا کی اور اس دعا کا جو نتیجہ تھا وہ پھر اس شخص نے دیکھ لیا۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں اور ظلم کرنے والوں کا ساتھ بھی نہ دیں۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اسے